السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نساء بائی امیمہ شفیق قریشی ایپیسوڈ نمبر 14۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی آپ اپنے کانٹیکٹ میں سے شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی افزا۔ فاطمہ کی آواز پر بھی اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ اپنے باپ کو اچھا خاصا ذلیل کرنے کے بعد وہ اب افزا کے پاس ہوٹل جا رہا تھا۔ اسے ٹھیک سے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، مگر وہ پھر بھی کر رہا تھا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ بھگتنا تو شایان کو ہی پڑتا نا، وہ تو ہر چیز سے بری تھا۔ رنگ کی آواز پر اس نے ناگواری سے فون اٹھایا تھا، مگر نام دیکھ کر یہ ناگواری خوشگواری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کیسی ہے آپ آنی؟ اس کے لہجے میں ہی اس کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ آنی کے بچے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم پاکستان کیا کر رہے ہو؟ انابیہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ یعنی خبر پہنچ گئی آپ تک؟ وہ ہنس دیا تھا۔ جو حرکتیں تم وہاں کر کے آئے ہو نا، سب پتہ ہے مجھے۔ بیٹا ایک دفعہ ہاتھ لگ جاؤ پھر بتاؤں گی تمہیں۔ یعنی ہم سب کو تنگ کرتی تھی اور تم نے تو اسے بھی نہیں بخشا۔ انہوں نے بالکل غلط بیانی کی ہے۔ میں نے آنی کو بالکل بھی تنگ نہیں کیا، بس ان کے شوہر کو تھوڑا سا کیا تھا۔ ابھی کہاں رہ رہے ہو؟ چھوڑے نا یہ سب، مجھے یہ بتائے کہ آپ لوگ پاکستان کب آ رہے ہیں اور ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اس نے گھبراتے ہوئے مگر بہت امید سے پوچھا تھا۔ کم از کم وہ آج کسی قسم کی مایوسی کی خبر نہیں سننا چاہتا تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ احنف کے اندر ایک سکون سا اترا تھا، مانو اسے جیسے نئی زندگی بخش دی گئی ہو۔ آپ لوگ کب آ رہے ہیں پاکستان؟ ایک ہفتے تک۔ ٹھیک ہے، میں بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ آج بے حد خوش تھا اور اس خوشی کو اب افزا کے ساتھ منانا چاہتا تھا۔ وہ مانے یا نہ مانے، مگر وہ اس کے لیے خاص سے خاص ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ ناک کرنے کے بعد وہ کافی دیر باہر کھڑا رہا تھا۔ افزا، احنف نے ایک بار پھر دروازہ بجاتے اسے پکارا تھا، مگر جواب نرادر تھا۔ افزا اسے مجبوراً دروازہ کھولے اندر داخل ہونا ہی پڑا تھا۔ افزا، وہ گھبرا کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ بہت گھبرا گیا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا وجود، میری ذات، کوئی مجھے نہیں چاہتا، محض اس لیے کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں، میں بیٹی ہوں۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر آئے ہو احنف؟ یہ کون سی دنیا ہے؟ وہ مسلسل سسک رہی تھی، رو رہی تھی۔ تم اٹھو، اسے شانوں سے تھامتے احنف نے بستر پر بٹھایا تھا۔ وہ مکمل طور پر اس پر انحصار کر رہی تھی، اس کے جسم میں جان مانو تھی ہی نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے؟ وہ میری ماں نہیں ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے کسی بوجھ کی طرح اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا۔ انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی، وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، انہیں میں نہیں چاہیے تھی۔ وہ چلا چلا کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھی۔ احنف بس شوق کے عالم میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو احنف؟ کیا میں واقعی میں بوجھ ہوں؟ وہ کپکپاتے وجود کے ساتھ ڈرتے ڈرتے استفسار کر رہی تھی۔ نہیں افزا، تم بالکل بھی بوجھ نہیں ہو، تم تو بہت اچھی ہو۔ ارے بدقسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، اپنے گھر کی رحمت اور وقت کو ٹھکرا دیا۔ تم بوجھ نہیں ہو، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی۔ احنف نے بہت نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ وہ سر جھکا کر بس روئے ہی چلی جا رہی تھی۔ میں سکھر جاؤں گی، ان کے گریبان پکڑوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ آخر کیوں انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ وہ لال بھبو کا چہرہ لیے احنف کے کان کے پردے پھاڑنے کے در پر تھی۔ وہ بیچارہ اپنے کان سنبھالتا اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم انہیں کہاں ڈھونڈو گی؟ سکھر کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے۔ قبر کھود کر بھی نکالنا پڑا تو نکال لوں گی، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ کھڑے ہوتے وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی تک کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ویسے ہی بہت دلچسپ ہوگا، یعنی میں اپنے باپ کا جینا حرام کروں گا اور تم اپنے والدین کا۔ انٹرسٹنگ۔ لبوں کو گول کرتے احنف نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے کے خوخار تاثرات دیکھ وہ فوراً سیدھا ہوا تھا۔ بہت نفرت ہو گئی ہے مجھے ان سے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ بیچ چوراہے پہ کھڑا کر کے انہیں گولی مار دوں۔ جب پال نہیں سکتے تھے تو پھر پیدا کیوں کیا؟ میری مرضی کے بغیر مجھے کیوں پیدا کیا؟ اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے وہ مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ تم نہ اپنی زندگی کے 16 سال ریوائنڈ کر لو اور پھر فیصلہ کر لینا کہ امبانی کے گھر پیدا ہونا ہے یا رونالڈو کے۔ احنف نے اسے تپا دینے والی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ افزا حتے سے اکھڑ گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا واز اٹھا کر اس نے کھینچ کر احنف کو مارا تھا۔ سچ شکر کہ اس نے بروقت کیچ کر لیا تھا۔ دفع ہو، نکلو میرے کمرے سے۔ وہ بیچارہ بھی شوق کی کیفیت میں کھڑا آواز کو ہی دیکھ رہا تھا جب اپنی پوری قوت سے چلائی تھی۔ تم مجھے کمرے سے نکال رہی ہو؟ شدید شوق میں تھا۔ پہلے حملہ اور اب کمرہ بدر۔ اسے افزا سے یہ توقع نہیں تھی۔ اگر 1 سیکنڈ کے اندر تم یہاں سے نہیں گئے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ جا رہا ہوں۔
وہ اس واز سائڈ ٹیبل پر رکھے وہ محتاط انداز میں باہر گیا تھا۔ اس کے باہر قدم رکھنے کی دیر تھی، ٹھا کی آواز سے دروازہ بند ہوا تھا۔ یہ لڑکیاں تو بہت خطرناک ہوتی ہے، چیزیں اٹھا اٹھا کر مارتی ہے۔ جھرجھری لیتے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ اینف کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھا رہا تھا، جسم سن جبکہ دماغ بالکل سلب ہو چکا تھا۔ انادل، اس نے اتنے عرصے بعد اسے کال ملائی تھی، نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ نمبر تو سالوں سے بند پڑا تھا۔ دوسری کال اس نے ارمان کو ملائی تھی، اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا۔ شایان کا دم گھٹنے لگا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے گلے میں پھندا ڈالا ہو اور بہت زور سے کھینچ رہا ہو۔ من بھر کے قدم اٹھاتے وہ بہت مشکل سے وہاں سے اٹھا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہ انادل کے مائکے گیا تھا، اسے وہیں ہونا چاہیے تھا، وہ وہیں ہوگی۔ شایان نے خود کو تسلی دیتے ہوئے بہت مشکل سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا۔ ہر قدم اب من بھر کا تھا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے ہی گارڈ نے اسے روکا تھا۔ گھر پر کوئی نہیں ہے صاحب، سب لوگ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ کب تک آئیں گے؟ اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ شاید ایک ہفتے تک۔ وہ بغیر کچھ کہے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ مزید کوئی سوال پوچھنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اور کس منہ سے پوچھتا؟ کیا وہ اپنی بیوی کے متعلق ایک معمولی گارڈ سے پوچھ سکتا تھا؟ گاڑی میں واپس بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ایک سنسان سڑک پر گاڑی روکتے شایان نے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگایا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا کر دیا میں نے؟ اس نے کہا، اور میں نے مان لیا۔ کیا بس اتنی ہی محبت تھی؟ اپنا سر تھامے وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا۔ کس ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہے احنف؟ میں کیوں نہیں کچھ جانتا؟ مجھے کیوں کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ ایک ساتھ ہی ہزار سوال ذہن کے پردے پر اجاگر ہو رہے تھے۔ افسوس کہ اس نے دیری کر دی تھی، یہ سوال اسے بہت سال پہلے پوچھنے چاہیے تھے۔ انادل، بس بہت ہو چکا، اب یہ میری برداشت سے باہر ہے۔ اس عورت کو گھر سے باہر نکالو۔ اس کے سر پر کھڑا وہ چلایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں شایان؟ میں کیسے اسے جانے کا کہوں؟ اس کا کوئی نہیں ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ شایان کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جب سے فاطمہ ان کے گھر آئی تھی تب سے ان کے گھر فسادات ہی چل رہے تھے۔ تم دنیا کی بیوقوف ترین عورت ہو، تمہیں کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ لڑکی ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، جہاں مرضی جا کر رہے، مگر ہمارے گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہارے کہنے پر میں نے اسے نوکری تو دی ہے نا، پھر کر لے اپنا کوئی بندوبست۔ شایان، وہ فلیٹ ڈھونڈ رہی ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، برداشت کر لو، پھر وہ چلی جائے گی، پلیز۔ انادل نے بہت محبت سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ہیزل آنکھوں میں التجا تھی، اور پھر وہی ہوا تھا جو ہمیشہ ہوتا آیا تھا، وہ موم کی طرح پگھل گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اپنی دوست سے کہہ دو کہ میرے سامنے مت آیا کرے۔ تمہیں آخر اس سے مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ صرف تم ہو۔ میں اپنے گھر میں ہر جگہ صرف تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ہر وقت کبھی لاؤنج، کبھی ٹیرس، تو کبھی کچن میں دندناتی پھرتی ہے، مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ منہ بنائے اپنی نفرت کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ وہ ہنستی تھی۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہے، اب ایک کمرے تک تو محدود نہیں رہ سکتی نا؟ ٹھیک ہے، پر جب میں گھر میں آتا ہوں تو پلیز صرف تم ہی میرے سامنے آیا کرو۔ جو حکم جناب۔ انادل نے اس کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ ویسے تم تیار کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے تو تم ہر وقت تیار رہتی تھی، شادی کے اتنے سالوں بعد میں تیار ہوں۔ سر اٹھایا اس نے اچنبے سے شایان کی جانب دیکھا تھا۔ ہاں، اور خود پر تھوڑی توجہ دو، دیکھو آنکھوں کے گرد کتنے ہلکے پڑ گئے ہیں۔ وہ اس کی بات پر حیران رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے تو تم نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور میری آنکھیں تو تمہیں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ بھویں سکیڑے انادل نے اسے گھورا تھا۔ یہ اب بھی مجھے بہت خوبصورت لگتی ہے، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، بس تم میرے پاس رہا کرو۔ شایان نے اسے گلے سے لگاتے کہا تھا۔ انادل ناسمجھی سے مسکرا دی تھی۔ افزا کا غصہ ٹھنڈا ہونے پر وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے آیا تھا۔ وہ بیچاری بھی چپ چاپ اس کے ساتھ چلی گئی تھی، اس بات سے انجان کہ احنف صاحب کو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے آج کتنی غلط بات کی ہے؟ اکثر بچے اس قسم کی باتیں کر جاتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر انہیں کیوں پیدا کیا۔ یہ بالکل غلط سوال ہے۔ اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے کہا نا کہ تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا گیا، جب ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے تو پھر پیدا ہی کیوں کیا؟ افزا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ کیا ہوتا اگر تم کسی فقیر کے گھر پیدا ہوتی، یا پھر تم معذور ہوتی، یا پھر ایسا ہی کچھ؟ کیا کر سکتی تھی تم سوائے شکوے کے؟ اسے لمحے بھر کو سکتہ طاری ہوا تھا۔ چلو یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ، ہر طالب علم امتحان میں اول پوزیشن لانے کے لیے محنت کرتا ہے، پھر بھی اول پوزیشن کسی ایک کو ہی آتی ہے، تو کیا باقی سب کو استاد کا سر پھاڑ دینا چاہیے کہ انہیں کیوں اول پوزیشن نہیں دی گئی؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی من پسند نوکری نہیں ملتی، تو پھر اس میں کس کا قصور ہے؟ جو لوگ بھی یہ سوال کرتے ہیں نا کہ ان کے والدین نے انہیں ان کی مرضی کے بغیر پیدا کیوں کیا، تو میں تو ان سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ چلو انہوں نے غلطی کی، تو پھر تم اس غلطی کو سدھار لو۔ کیا اس حالت میں واپس جا سکتے ہو؟ کیا پھر سے
ایک جمے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو سکتے ہو؟ اگر ہاں تو پھر ہو جاؤ۔ یہ سب بھی اگر چھوڑ دیں تو پہلی پوزیشن اور من پسند نوکری حاصل کرنا تو تمہاری مرضی ہے نا، تو پھر یہاں کس کس سے لڑو گے کہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق جاب نہیں دی گئی یا پھر نمبر نہیں ملے؟ عجیب۔ متمسخرانہ ہنس دیا تھا۔ ایک بات تم سے بالکل سچ کہوں گا، وہ عورت اعتبار کے قابل نہیں ہے جو کہانی اس نے تمہیں سنائی ہے نا، مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ یقیناً بات کچھ اور ہوگی۔ تم سکھر ضرور جاؤ اور اپنے والدین سے بات بھی کرو، مگر پلیز ان کا موقف ضرور سننا اور سمجھنا۔ ضروری نہیں کہ کہانی صرف وہی ہو جو ہمیں نظر آ رہی ہو، ہر کہانی کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں۔ وہ اسے بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا، جیسے اس سے عمر میں کوئی 10 سال بڑا ہو۔ یہ تم کہہ رہے ہو اینف؟ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ تم نے کبھی اپنے ڈیڈ کا موقف جاننے کی کوشش کی؟ ہو سکتا ہے نا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے نا کہ یہاں بھی غلطی موم کی ہی ہو۔ وہ چند ہی سطروں میں اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ وہ بالکل لاجواب ہو گیا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے ڈیڈ غلط ہے؟ بالکل اسی طرح مجھے بھی یقین ہے کہ میرے والدین غلط ہے۔ میں ان سے ملوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ میں انہیں بتاؤں گی کہ میں ان کے بغیر کتنی خوش ہوں اور یہ کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تنفر سے سر جھٹکتے وہ اب گاڑی کے شیشے سے باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ میرے اور تمہارے حالات مختلف ہیں۔ میں نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جبکہ تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ سنبھل کر گویا ہوا تھا۔ افزا کو غلط فہمی ہو سکتی تھی، مگر اسے نہیں۔ اس نے تو اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا۔ میں فی الحال اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، اور تم پلیز تھوڑا تیز چلاؤ۔ یہ کیا کچوے کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہے ہو؟ اوکے۔ اینف نے فوراً سپیڈ بڑھا دی تھی۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے اور گاڑی اس کے قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ اینف یہ کیا کر رہے ہو تم؟ گاڑی کبھی دائیں تو کبھی بائیں کی جانب مڑ رہی تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا، مگر بیلنس بری طرح بگڑ چکا تھا۔ اینف بریک لگاؤ، حواس باختہ ہوتے چلائی تھی۔ کیسے لگاتے ہیں؟ وہ خود بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے کیا پتا، یہ تو تمہیں پتا ہوگا نا۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی۔ افزا کا سانس حلق میں ہی اٹکا تھا، آنکھیں خوف کے مارے پوری کی پوری پھیل چکی تھی۔ جب آتی نہیں تھی تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ وہ اب رونے لگی تھی۔ اسے اینف پر غصہ بھی بہت تھا، مگر اس وقت وہ محض آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ یا اللہ! گاڑی کا سارا جھکاؤ بائیں جانب ہوا تھا۔ سڑک کے پار وہاں پیڑ موجود تھا۔ آہ! دونوں کی چیخ ایک ساتھ ہی بلند ہوئی تھی۔ پیڑ سے تقریباً 1 انچ دور وہ بریک لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ بچ گئے! اینف نے خوشی سے افزا کی جانب دیکھا تھا۔ سچ میں بچ گئے؟ اپنے اعضاء کو چھوتے ہوئے جیسے یقین کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھا، میری ڈرائیونگ اتنی بری بھی نہیں ہے۔ 2-4 ستائشی جملے سننے کی نیت سے اینف مکمل طور پر اس کی جانب مڑا تھا۔ تم؟ افزا نے شدید طیش کی حالت میں اینف کا گریبان پکڑا تھا۔ بدتمیز کہیں کہ! وہ اب بے در پہ اسے تھپڑ مار رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بوکھلا کر رہ گیا تھا۔ یہ حملہ بالکل غیر متوقع تھا۔ تم ٹھہر جاؤ ذرا۔ وہ غصے سے تل ملاتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلی تھی۔ اب ڈرائیونگ سیٹ تک پہنچے اس نے دروازہ کھولا تھا۔ نکلو باہر۔ اب یہ مت کہنا کہ تم ڈرائیو کرو گی۔ اینف نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ تمہاری تو! اس کا گریبان ایک بار پھر پکڑے افزا نے اسے باہر نکالا تھا۔ تم ایک نمبر کے بے حیا انسان ہو، ابھی مر جاتی میں۔ وہ ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھی اور اسے مار بھی رہی تھی۔ میں نے کون سا بے حیائی والا کام کیا ہے؟ اور تم اکیلی تھوڑی مرتی، ساتھ میں مرتے ہم۔ تم رک جاؤ۔ افزا نے پیر میں پہنی سینڈل اتاری تھی۔ یا اللہ! تمہیں آئے یہاں دن ہی کتنے ہوئے ہیں جو تم مشرقی عورتوں والا سلوک کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اس کی اگلی کارروائی کو سمجھتے وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ ڈرامے میں اس عورت نے تو بیلن اٹھا کر مارا تھا۔ تمہارا مطلب ہے بیلنا؟ جو بھی ہے، تم آج بچ جاؤ مجھ سے۔ وہ سینڈل ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ افزا، دماغ چل گیا ہے کیا تمہارا؟ اب گاڑی کے ارد گرد بھاگ رہے تھے، اینف آگے اور افزا اس کے پیچھے۔ جب تمہیں ڈرائیونگ نہیں آتی تھی تو پھر کیوں کہا کہ چلو افزا، میں تمہیں لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتا ہوں؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ بھی رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بڑھانے کا تم نے کہا تھا۔ اینف نے ہانپتے ہوئے اسے اس کا قصور یاد دلوایا تھا۔ میں مر جاتی تو؟ افزا کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے ساتھ مرتی، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ گاڑی کے اوپر سے چھلانگ لگائے اب وہ سڑک کی جانب بھاگا تھا۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو اور تم مجھے مارنے پر تلے ہو؟ وہ دونوں ہی بھول گئے تھے کہ یہ کوئی گھر نہیں بلکہ سڑک ہے۔ بس اسی لیے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی سے اتنے ظلم کر رہی ہو، پتہ نہیں بعد میں کیا کرو گی۔ اب سڑک کی دوسری سمت جا کھڑا ہوا تھا۔ جان لے لوں گی تمہاری۔
وہ وہیں کھڑی گھررائی تھی۔ اچھا چلو چھوڑو یہ سب، صلح کر لیتے ہیں، ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے مصالحت کے لیے آگے بڑھا تھا۔ بیچ سڑک پر پہنچتے ہی زن سے آتی ایک گاڑی اس سے چند انچ دور آ رکی تھی۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے وہ وہیں گر گیا تھا۔ سر سڑک سے ٹکرانے کی وجہ سے ماتھے پر چوٹ آئی تھی۔ احنف، افضل چلاتی ہوئی اس کی جانب بھاگی تھی۔ گاڑی میں موجود شخص بھی فوراً باہر آیا تھا۔ ریان، تم ریان ہو نا؟ سعد اسے پہچان چکا تھا۔ شایان کے موبائل میں اس نے کئی بار ریان کی تصویر دیکھی تھی۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ہسپتال موجود تھا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شایان خوخار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، مگر احنف کو پرواہ ہی نہیں کب تھی۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ باندھے شایان نے نہایت ضبط سے پوچھا تھا۔ آپ کا جینا حرام کرنا چاہتا ہوں ڈیڈ، تڑپ کر جواب آیا تھا۔ شایان صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ جیسی ماں ویسا بیٹا، نالائق، بدتمیز اور منہ پھٹ۔ اس نے دل کی ساری بھڑاس نکالی تھی۔ سینے پر ہاتھ رکھے احنف نے بخوشی ان القابات کو کسی اعزاز کی طرح قبول کیا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے؟ شایان کو اچانک ہی وہ چھوٹی سی لڑکی یاد آئی تھی جس نے احنف کے لیے کوئی 100 لیٹر آنسو بہائے تھے۔ وہ کہتے ہوئے رکا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم شرارت کے جگنو چمکنے لگے تھے۔ وہ تو بہو ہے آپ کی۔ نہایت سادہ الفاظ میں وہ شایان کے سر پر بم پھوڑ گیا تھا۔ وہ ہکا بکا اسے یک ٹک دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یقیناً اسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی تھی۔ اسی وقت افزا بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ افزا، یہ سسر ہے تمہارے، سلام کرو۔ وہ حیران پریشان سی کبھی احنف کو تو کبھی شایان کو دیکھ رہی تھی۔ سلام کرو نا۔ السلام علیکم انکل۔ افزا نے فوراً حشاش بشاش انداز میں شایان کو سلام کیا تھا۔ وہ تو مانو بت ہی بن چکا تھا۔ جسم کا کوئی بھی حصہ ہلنے سے انکاری تھا۔ احنف بہت دلچسپی سے افزا اور شایان کے تاثرات جانچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی رمق نہیں تھی، مگر کیوں؟ احنف، یہ سسر کیا ہوتا ہے؟ اس کے قریب آتے افزا نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ اسے بچپن سے ہی تھوڑی بہت اردو آتی تھی اور احنف کے ساتھ رہتے رہتے وہ فر اردو بولنے لگی تھی۔ یہ احنف کی زبان تھی تو وہ کیسے نہ سیکھتی، مگر کوئی بھی نیا لفظ سنتے ہی بوکھلا جاتی تھی۔ یہ لفظ بھی شاید وہ پہلی بار سن رہی تھی یا پھر شاید اسے اس وقت یاد نہیں تھا۔ سسر مطلب بہت پیارا، بہت عظیم شخصیت۔ احنف نے نہایت سنجیدگی سے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ تو پھر یہ میرے سسر کیسے ہوئے؟ شایان کی چپتی نگاہیں اسے شدید خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ آخر کیوں بت بنے اسے دیکھے ہی چلے جا رہا تھا۔ بے وقوف، میرے ڈیڈ کیا تمہیں عظیم شخصیت نہیں لگتے؟ وہ دبا دبا سا گھرایا تھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ فوراً سنبھلی تھی۔ اب ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے وہ شایان کی جانب بڑھی تھی۔ اب اسے اپنے سسر کو متاثر تو کرنا ہی تھا نا۔ انکل، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ کو دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ آپ واقعی میں بہت اچھے سسر ہیں، اور یہ صرف میں نہیں کہتی بلکہ میرے سارے فرینڈز، بلکہ سارا کالج بھی یہی کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کالج کی ساری لڑکیاں کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ آپ ان کے بھی سسر ہیں۔ لڑکیاں چھوٹے لڑکے بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی سسر ہیں، بلکہ ساری دنیا۔ لڑکی چپ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ شایان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا اس نے افزا کو روکا تھا۔ بغیرت انسان، اسی دن کے لیے باہر بھیجا تھا۔ لڑکیاں چھوڑو، تم لڑکوں کے ساتھ۔ شایان نے باقاعدہ اپنا سر پکڑا تھا۔ سر جھکائے وہ جس طرح اپنی ہنسی کنٹرول کر رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تمہارا تو بندوبست کرتا ہوں میں۔ اسے وارننگ دی وہ باہر کی جانب گیا تھا۔ اس کا بندوبست کرنے سے پہلے اسے اپنے خراب ہوتے دماغ کو نارمل کرنا تھا، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ پاگل ہی ہو جاتا۔ شایان کے وہاں سے جانے کی دیر تھی۔ احنف سر پیچھے کی طرف پھینکتے ہنستا ہی چلا گیا تھا۔ ہنس کر اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ افزا بیچاری کنفیوز سی کھڑی، کبھی احنف کو دیکھ رہی تھی تو کبھی شایان کو، جو کہ اب نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ یار کمال کر دیا تم نے، جو میں آج تک نہیں کر سکا وہ تم نے کر دکھایا۔ مزہ ہی آ گیا۔ وہ ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بیچاری تو بس حیران پریشان سی کھڑی اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ تم نے بہت زبردست کام کیا ہے، شاباش۔ احنف نے لمحے بھر کے لیے سراہتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا اور وہ ایک بار پھر ہنس دیا تھا۔ سکھر علمی ٹاور کے پاس سے گزرتے ہوئے دونوں ہی مہوئے گفتگو تھے۔ شایان کی ہر پابندی کے باوجود بھی وہ رات کے اندھیرے میں کھڑکی سے کود کر افزا کے پاس پہنچا تھا۔ آخرکار اس نے وعدہ کیا تھا جسے ہر حال میں اسے نبھانا تھا۔ ایک بات بتاؤ، تم انہیں کیسے ڈھونڈو گی؟ تمہیں تو اپنے والدین کا نام تک نہیں پتہ، گھر کا پتہ معلوم ہے مجھے۔ کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ مام اپنی فرینڈ سے ڈسکس کرتی رہتی ہے، ان کی فرینڈ کی بیٹی میری دوست ہے، بس اسی سے پتہ چلا لیا۔ کافی عقل مند ہو گئی ہو تم، احنف نے اسے سراہا تھا۔
शुरू से हूँ। अफ़ज़ा ने एक अदा से बालों को झटका दिया था। वो बस उसे देखता ही रह गया था। बहुत ढूंढने पर बिलाखिर उन्हें घर मिल ही गया था। आप हाजी जी के घर जाना चाहते हैं? उस राहगीर ने मशकूक निगाहों से उन दोनों को देखा था। दोनों की ड्रेसिंग, खास कर अफ़ज़ा की ड्रेसिंग ने उसे शक करने पर मजबूर किया था। वो हमें उनसे कुछ काम है, एनफ ने बहुत मोहतात अंदाज में कहा था। यहाँ से बाएं तरफ दूसरा घर उनका ही है। उन पर अचटती निगाह डाले वो आगे बढ़ गया था। ये तो बहुत अजीब सी जगह है, मुझे तो वहशत होने लगी है। अफ़ज़ा ने घबरा कर एनफ की जानिब देखा था। तो फिर वापस चले? एनफ ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ पूछा था। हरगिज़ नहीं, वो फ़ौरन बिगड़ी थी। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, वो डरते डरते गोया हुई थी। हाँ बोलो। क्या तुम्हारी मॉम तुम्हारे फादर से उम्र में बड़ी थी? मेरा मतलब है कि क्या वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो असल में तुम्हारे फादर बहुत यंग है और उसने लंबा वक्फा लिया था। और अहनफ ने सवाल नज़र से उसे देखा था। शायद थोड़े से ठरकी भी है। मेरा मतलब देखो ना, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी और वो मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। लम्हे भर के लिए भी उन्होंने निगाहें नहीं हटाई। अहनफ ने बमुश्किल उमड़ते कह कहे को रोका था। अब वो उसे क्या बताता कि शायान क्यों उसे घूर रहा था। हाँ कह सकते हैं, तुम तो उन्हें ज़्यादा बेहतर जानती होगी। आखिरकार तुम्हारी माँ के दूसरे शौहर जो है, उसने हतक से सर झटका था। अफ़ज़ा के माथे पर फ़ौरन बल पड़े थे। नहीं अनफ, तुम गलत। छोड़ो यार ये सब, फ़िलहाल तुम्हारा मसला हल करते हैं। हाँ लेकिन तुम मेरी बात, मैंने कहा ना कि छोड़ दो। अभी हम सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे। वो उसकी सुन ही नहीं रहा था। मुंह बनाए वो खामोश हो गई थी। गेट के पास खड़े होते अहनफ ने बेल बजाई थी। कुछ देर बाद गेट खोला गया था। जी किससे मिलना है? उस आदमी ने मशकूक निगाहों से उन दोनों को सरता पैर घूरा था। हमें हाजी जी से मिलना है। जेबों में हाथ डाले अहनफ ने बहुत आम से लहजे में कहा था। क्यों? उस शख्स का लहजा मजीद सख्त हुआ था। काम है कोई? क्या काम है? वो दरअसल हम बहुत दूर से आए हैं, हाजी जी से एक अहम सवाल पूछना चाहते हैं। यहाँ होंगे या फिर मस्जिद में? अपनी तरफ से अहनफ ने बहुत समझदारी का सवाल पूछा था। इस बात से अनजान की समझदारी बुरी तरह से उसके गले पड़ने वाली है। अच्छा तो वो तुम हो? गहरी निगाहों से अहनफ का जायजा लेते हुए शख्स अजीब तरह से मुस्कुराया था। आप लोग अंदर आए ना? दोनों ने हैरानगी से एक दूसरे की जानिब देखा था, फिर अंदर दाखिल हो गए थे। अफ़ज़ा को इस शख्स ने निहायत अदब से एक कमरे में बिठाया था, जबकि अहनफ को वो आगे ले गया था। वो घर की पिछली तरफ बना हुआ डेरा था, जहाँ ज़मीनों के मामलात से लेकर लोगों के मसले तक हल होते थे। नाम क्या है तुम्हारा? उसे तबेले में लाया गया था। भैंसों के गोबर की बदबू उसके नथनों से टकराई थी। यकीनन कुछ तो गलत था। उसका दिमाग उसे बार बार यही सिग्नल दे रहा था। अहनफ, वहाँ अब 3 से 4 लोग और आ गए थे। एक शख्स के हाथ में तो बंदूक भी थी। अहनफ को अब ठंडे पसीने आने लगे थे। शर्म नहीं आती तुझे? लड़कियों को वर्गलाता है और फिर उन्हें अगवा करता है। एक आदमी ने उसे गिरेबान से पकड़ा था, जबकि दूसरे ने उस पर बंदूक तानी थी। अहनफ साहब की सीटी तो बिल्कुल गुम हो चुकी थी। उसे याद भी नहीं था कि ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना ज़रूरी है। चौधरी साहब को फ़ोन करो और बताओ कि उनकी बेटी यहाँ सही सलामत पहुँच चुकी है और लड़का हमारे कब्ज़े में है। अनब का सारा वजूद थर थर काँपने लगा था। यकीनन उन लोगों को कोई गलतफहमी हुई थी। देखें, आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है। मैं ये नहीं हूँ। वो बस रोक देने को था। बेटा तो अब अपनी खैर मना, इस उम्र में लड़कियों को वर्गला कर निकाह करता है। हाजी जी का इसलिए पूछ रहा था ना। तुझे क्या लगा था कि वो तेरा साथ देंगे? अरे हम तो कितने दिनों से तेरा ही इंतज़ार कर रहे हैं। लड़की को भगा कर लाया है ना। बंदूक को उसके दिल के मकाम पर रखे वो आदमी गुर्राया था। अहनफ का दिल बस बंद होने के करीब था। आप लोगों को शदीद किस्म की गलतफहमी हुई है। मैं तो बस यहाँ एक मसला पूछने आया था। वो लड़की मेरी बीवी है। मैं उसे भगा कर नहीं लाया। सब घर वालों की रजामंदी से हमारी शादी हुई है। मैं किसी चौधरी साहब को नहीं जानता। उसके जज्बात इतने भी अर्जा नहीं थे कि वो अफ़ज़ा को बहन बना लेता। वो लाख इनकार करे मगर उसके दिल के किसी कोने में वो मौजूद तो थी। बकवास बनकर, वरना यहीं भून दूंगा तुझे। वो दिल में 1000 बार अफ़ज़ा को मलामत कर चुका था। किस किस्म की जंगली ख़ानदान से ताल्लुक़ था उसका। भाई रहम करो मुझ पर, उसे रखना है तो रख लो, मुझे जाने दो। वैसे भी तुम्हारे ही ख़ानदान की है। वो मन्नत पर उतर आया था। चुप करके बैठ यहाँ पर। एक लफ्ज़ भी कहा तो सारी गोलियाँ तेरे सीने में उतार दूंगा। वो चेहरे पर दुनिया जहाँ की बेचारगी सजाए वहीं ज़मीन पर बैठ गया था। अगले 10 मिनट ऐसे ही गुजरे थे। वो लोग कभी इधर जा रहे थे तो कभी उधर। बाकी के आदमी वहाँ से जा चुके थे। अब सिर्फ एक ही शख्स उसके सर पर मुसल्लत था, जिसके हाथ में बंदूक थी। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। यही मौका था यहाँ से भागने का, वरना वो जान से हाथ धो बैठता। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बर्क रफ्तारी से वहाँ से भागा था। ओए पकड़ो, लड़का भाग गया। अब वहाँ आपको हराम मच चुका था। वो बस मिसाइल की
اسپیڈ سے آگے بھاگ رہا تھا۔ اگر تو یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا تو غازی کہلاتا، اور اگر کسی نے پیچھے سے گولی چلا دی تو پھر وہ شہادت کے رتبے پر فائز ہو جاتا۔ ڈیرے کے گیٹ کے پاس پہنچتے وہ تیزی سے اس کمرے میں گیا تھا جہاں افزا بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو، اس کا ہاتھ پکڑے احنف نے تیزی سے کھینچا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ بالکل بوکھلا گئی تھی۔ یہ لوگ پاگل ہے، چلو یہاں سے۔ وہ مسلسل سے باہر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ جوس تو پینے دو کم از کم۔ احنف تو بس اس شہزادی کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ یہاں اس کی جان داؤ پر لگی تھی اور محترمہ کو جوس پینے کی پڑی تھی۔ ابھی 2 سیکنڈ میں یہاں سے نکلے نہیں نہ تو یہ لوگ میرا خون پی جائیں گے۔ اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لایا تھا۔ باہر محافظوں کی فوج کھڑی تھی، کسی کے ہاتھ میں بندوق تھی تو کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ اس کے سارے گناہ مانو سزا کی صورت میں اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ لڑکی کا ہاتھ چھوڑو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو، خوخار آواز میں اسے دھمکی دی گئی تھی۔ اس کے پیر بری طرح لرزنا شروع ہو گئے تھے۔ خبردار، جو کسی نے کوئی حرکت کی تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ احنف نے افزا کو اپنے آگے کھڑے کرتے جیب سے چاقو نکال کر اس کی گردن پر رکھا تھا۔ اس چاقو سے وہ صبح سیب کاٹ رہا تھا، پھر اس نے انجانے میں اسے اپنی جیب میں رکھ لیا تھا، اور دماغ نے بھی بروقت کام کیا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا سا گھرائی تھی۔ چپ کر جاؤ میری ماں، سارا دن اداکاری کرتی رہتی ہو، آج سمجھ لو تمہارا امتحان ہے۔ دانت پر دانت جمائے احنف نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔ اوہ اچھا، افزا نے فوراً سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ بچاؤ مجھے، بچاؤ اس ظالم سے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میرے بھائیوں کو بچاؤ مجھے، میرے بھائیوں بچاؤ مجھے۔ اس کی اداکاری یہ جوہر احنف کو بہت مہنگے پڑیں گے، اداکاری کے جوہر احنف کو بہت مہنگے پڑیں گے۔ پکڑو اس لڑکے کو۔ وہ جو صبر کا دامن تھامے کھڑے تھے اپنی معصوم بہن کی آواز پر فوراً حرکت میں آئے تھے۔ ایک آدمی نے پیچھے سے احنف کے سر پر وار کیا تھا، وہ چکرا کر نیچے گر گیا تھا۔ احنف، افزا پوری قوت سے چلائی تھی، تمہاری دوستی پر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں میں، میرے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ۔ سر کو پکڑے وہ بس افزا کو کچا چبا جانے کے در پر تھا۔ تم نے تو کہا تھا کہ ایکٹنگ کرنی ہے، اس کی سیسی جاری ہو چکی تھی۔ ایکٹنگ کرنے کا کہا تھا، اوور ایکٹنگ نہیں۔ ایک تو اس کا سر چکرا رہا تھا، اوپر سے افزا کی باتیں۔ بند کرو تم اپنے ڈرامے بازی۔ ایک آدمی نے اسے گریبان سے پکڑے سیدھا کھڑا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ہار مانتا ہوں، تم اس لڑکی کو اس کے والدین تک پہنچا دو اور میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ ہاتھ کھڑے کرتے احنف نے گویا کہ ہار مانی تھی، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا، لیکن میری ایک التجا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم لوگ مجھے مار دو گے، مرنے سے پہلے بس میری آخری خواہش پوری کر دو۔ آنکھیں ٹپ ٹپائے وہ چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجائے گویا ہوا تھا۔ کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ آدمی تھوڑا نرم پڑا تھا، اس کے سامنے تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ ہی نہ، وہ آخر ان کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ گانا، میں آپ سب کو گانا سنانا چاہتا ہوں۔ اس کی فرمائش پر افزا سمیت سبھی دنگ رہ گئے تھے۔ میں شروع کرتا ہوں، ہاں؟ اس نے آنکھ کے اشارے سے افزا کو پیچھے ہٹنے کا کہا تھا، مگر وہ بیوقوف کہاں سمجھی تھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 اس نے ایک بار پھر افزا کو اشارہ کیا تھا، وہ ناسمجھی سے اسے دیکھے ہی چلی جا رہی تھی۔ 1 2 3 لب بھیجے اس نے ایک بار پھر سے اشارہ کیا تھا۔ 3 وہ دانت کچلاتے بولا تھا۔ 1 2 3 بھاگو۔ وہ فل اسپیڈ سے بھاگا تھا، مگر افزا صاحبہ بت بنے وہیں کھڑی رہی تھی۔ بیوقوف، بھاگو۔ یو ٹرن لیتے افزا کا ہاتھ دبوچے وہ ایک بار پھر بھاگا تھا۔ پکڑو انہیں، چوہے بلی کا کھیل ایک بار پھر شروع ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بھاگتے بھاگتے بازار کی سمت بڑھ گئے تھے۔ ایک دیوار کی اوٹ میں وہ چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور افزا بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک تنگ گلی تھی اور سامنے بڑا سا کوڑے دان پڑا تھا، وہ بآسانی چھپ سکتے تھے۔ احنف، ہم وہاں سے بھاگے کیوں؟ اتنے اچھے لوگ تو تھے، تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے نہایت احترام سے بٹھایا اور گنے کا جوس بھی پلایا۔ وہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اچھے تو لگیں گے نا تمہیں، تمہارا تعلق بھی تو ان جنگلیوں کے قبیلے سے ہے۔ اگر وہ لڑکی نہ ہوتی تو یقیناً وہ اس کا سر پھاڑ چکا ہوتا۔ اب یہ قبیلے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب سے پاکستان آئے ہیں تب سے تم نئے نئے لفظ بولنے لگے ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے، مگر میری اردو تو… میری ماں، پلیز چپ ہو جاؤ۔ احنف نے باقاعدہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ اچانک ہی اس کا سر بری طرح چکرانے لگا تھا۔ اس نے فوراً سر کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ احنف، وہ خوفزدہ سے چلائی تھی۔ اتنے میں ایک تیز دھاڑ خون کی لکیر اس کی ناک سے بہہ نکلی تھی۔ اسے گلے میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑے ہوتے ساتھ ہی احنف نے زمین پر تھوکا تھا، اس کے منہ سے بھی خون نکلا تھا۔ احنف، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ہانپتے وجود کے ساتھ اب زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ جیب سے رومال نکالے اس نے، پہلے اپنے چہرے سے خون صاف کیا تھا، اب وہ گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پانی گلے میں مانو کانٹے چبھنے لگے تھے، اس پر نقاہت سی طاری ہو رہی تھی۔ احنف، تم رکو، میں پانی لاتی ہوں، ڈھونڈو انہیں، یہی کہیں ہوں گے۔ اس کرخت آواز سے دونوں کی رنگت سفید پڑی تھی۔
चलो यहाँ से। अफ़ज़ा का हाथ पकड़े फुर्ती से वहाँ से भागा था। भागते भागते अब दोनों मेन रोड की सिमत बढ़ गए थे। अहनफ ने अब अपनी सख्त खो दी थी। वही रोड के बीचों बीच लड़खड़ा कर गिरा था। अहनफ प्लीज़ उठो, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ कोई मदद करे। अफ़ज़ा बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुकी थी। हारिस जी प्लीज़ गाड़ी रोके। हलीमा के कहने पर हारिस ने फ़ौरन गाड़ी रोकी थी। वो लोग अब भाग कर अहनफ और अफ़ज़ा की जानिब आए थे। प्लीज़ हमारी मदद करें, मेरे दोस्त की हालत ठीक नहीं है, वो बिलक बिलक कर रो रही थी। हारिस जी, न जाने क्यों वो तड़प उठी थी। वो उन गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं देख सकी थी। डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। हारिस ने अहनफ को सहारा दिया था। डॉक्टर के पास नहीं जाना मुझे। वो इस हालत में भी लम्हे भर को बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अहनफ तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अफ़ज़ा, बस सर पर चोट आई है इसी वजह से। एक काम करते हैं, साथ में ही डिस्पेंसरी है, वहाँ चलकर मरहम पट्टी करवा लेते हैं। हारिस ने उसे सहारा दिए गाड़ी में बिठाया था। अहनफ ने इस बार कोई एहतजाज नहीं किया था। डिस्पेंसरी जाकर उसकी मरहम पट्टी की गई थी। इस वक्त वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, बस एक नर्स मौजूद थी जिसका अहनफ ने लाख शुक्र अदा किया था। अफ़ज़ा बज़िद थी कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मगर अहनफ अपने मौक़िफ़ से ज़रा बराबर पीछे नहीं हटा था और आखिरकार वो जीत भी गया था। आप लोग इस शहर के रहने वाले हैं? हारिस ने बहुत नरमी से अहनफ से दरियाफ़्त किया था। नहीं, हम लोग कनाडा से यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं, कभी किसी शहर तो कभी किसी। बस आज अचानक से कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया, इसी वजह से ये चोट। हाजी जी का नाम तो वो भूल से भी अपनी ज़बान पर नहीं लाया था। इस इलाके में हुआ ये सब? हारिस के सवाल पर अहनफ ने इस बात में सर हिलाया था। किसकी इतनी ज़रूरत हो सकती है? वो सोच में पड़ गया था। उन लोगों को पहचान सकते हो? बड़ी मेहरबानी जी, बस अब हमें जाने दे। वो शदीद बेजार हो चुका था, अब मज़ीद किसी भी किस्म का बखेरा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ऐसे कैसे जाने दे? आप हमारे मेहमान हैं और हमारे इलाके में ऐसे कैसे कोई गुंडागर्दी कर सकता है? तुम मेरे साथ डेरे पर चलो और मुझे मेहमान नवाजी का मौका दो। यहाँ पर क्या सबका डेरा है? एक तो वो भुगत ही आया था, अब दूसरा भुगतने की ताकत उसमें नहीं थी। सबका तो नहीं है, लेकिन मेरे ससुर का बहुत बड़ा डेरा है। तुम मेरे साथ वहाँ चलो, फिर उन लोगों को भी देख लेंगे। और मेरी दोस्त, वो मेरी बेगम के साथ घर जाएंगी। लड़कियां डेरे पर नहीं जाती, अहनफ को ना चाह कर भी मानना पड़ा था। उस इसमें में वैसे भी सफ़र करने की सकत नहीं थी। हलीमा की रहनुमाई में अफ़ज़ा कदम कदम आगे चल रही थी। उसने घर पर एक सताइशी निगाह दौड़ाई थी। घर बहुत ज़्यादा बड़ा ना सही, मगर नफीस ज़रूर था। आओ बेटा बैठो। उसे सोफे पर बैठने का कहती वो खुद अंदर गई थी। अफ़ज़ा मबहूस से अंदाज में सारे घर को देख रही थी। कुछ ही देर में बरामदा छोटे छोटे बच्चों से भर गया था। वो लोग हाथ में सिपारा पकड़े खड़े अफ़ज़ा को अजीब सी नज़र से देख रहे थे और साथ ही साथ चहमगोइयाँ भी जारी थी। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? वो चलकर उन तक गई थी। कुछ नहीं। उसके इस तरह पास आने पर वो गड़बड़ा गए थे। उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की को इस किस्म के कपड़े पहने देखा था। वो उनके लिए किसी आठ अजूबे से कम नहीं थी। क्या हो रहा है यहाँ? चलो सब अपना अपना सबक याद करो। हलीमा के आते ही सब ने फ़ौरन अपनी जगह संभाली थी। आओ बेटा अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ। वो उसे अंदर एक कमरे में लेकर गई थी। फ्रेश होने के बाद अफ़ज़ा हलीमा के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। आप यहाँ अकेली रहती है? उसने हिचकिचाते हुए पूछा था। मैं और मेरे शौहर, नर्म सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया गया था। और आपके बच्चे? इस सवाल पर हलीमा की मुस्कुराहट फीकी पड़ी थी, मगर अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल चुकी थी। ये सब मेरे ही बच्चे हैं। उसने खिड़की से बाहर दूर उन बच्चों को देखते कहा था। मेरा मतलब है कि आपके अपने बच्चे नहीं हैं। लबों पर अब भी मध्यम मगर फीकी सी मुस्कुराहट थी। आई एम सॉरी। उसे वाकई अफसोस हुआ था, इतनी खुश इखलाक औरत को कितनी बड़ी आजमाइश से गुजारा गया था। एक बेटी थी, मगर फिर मैंने उसे खो दिया। उसके खो जाने के बाद जैसे सारी बरकतें और रहमतें उठ गई इस घर से। उसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं हुई। मुझे उसी के इंतज़ार में रखा गया। आज भी इंतज़ार करती हूँ कि वो एक न एक दिन मेरे पास ज़रूर आएगी, मगर वो भूल बैठी थी कि उसके सामने इस वक्त कोई अजनबी मौजूद है। वो बस अपना दिल हल्का कर रही थी। हारिस जी कहते हैं कि वो अब ज़िंदा भी नहीं होगी, और होगी भी तो उसे हम याद ही नहीं होंगे, और अगर याद होंगे भी तो वो यहाँ नहीं आ सकती। मगर मेरा दिल नहीं मानता। आखिर मैं उसकी आवाज़ लम्हे भर को कँपकँपाई थी। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं पता नहीं क्या लेकर बैठ गई। हलीमा शर्मिंदगी से मुस्कुराई थी। नहीं आंटी, आपको सुनकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। उसकी आंखों में करचियाँ चुभने लगी थी। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तो तुम्हारा नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? अफ़ज़ा। मेरा नाम अफ़ज़ा है। हलीमा बिल्कुल साकित हो गई थी। उसका सारा वजूद मानो जंजीर हुआ था। क्या हुआ आंटी, आप ठीक तो है? उसकी आवाज़ पर हलीमा का सकता टूटा था। वो फ़ौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। उसने उठकर अफ़ज़ा का माथा चूमा था। अफ़ज़ा लम्हे भर को गड़बड़ा गई थी। उसे इस कदर वालहाना मोहब्बत की तौक़ा नहीं थी।
نور افزا اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اور محبت پاش نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں آنٹی، صرف افزا۔ اس نے فوراً تصحیح کی تھی۔ میری بیٹی کا نام نور افزا تھا مگر ہم اسے افزا پکارتے تھے۔ مطلب پتہ ہے تمہیں اپنے نام کا؟ افزا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کا مطلب زیادہ روشنی، بڑھتی ہوئی روشنی، میرے گھر کی روشنی۔ آخر میں وہ رو دی تھی۔ آنٹی، افزا فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ پلیز روئے تو نہیں، اس نے حلیمہ کے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ حارث جی ٹھیک کہتے ہیں، شاید میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں۔ تم بیٹھو نہ، کھانا کھاؤ۔ اسے کرسی پر واپس بٹھانے کے بعد اب وہ اسے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھلا رہی تھی۔ افزا ٹھٹکی ضرور تھی مگر اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ محبت، یہ پیار تو اسے کبھی فاطمہ سے نہیں ملا تھا۔ ممتا کا احساس اس کے لیے بالکل غیر شناسا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اسے اندر لے گئی تھی۔ حلیمہ آج بہت زیادہ خوش تھی، اپنی فطرت کے برعکس۔ آج اس نے افزا سے بہت ساری باتیں کی تھی، شاید اتنا تو وہ حارث کے سامنے بھی نہیں بولتی تھی۔ ویسے تم یہاں گھومنے آئی ہو؟ نہیں، کسی کو ڈھونڈنے۔ کسے؟ اپنے نام نہاد والدین کو۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، آپ سے مل کر مجھے واقعی بہت خوشی ہوئی۔ میری نظر میں جو پاکستان اور یہاں کے لوگوں کا امیج تھا وہ غلط ثابت ہو گیا۔ یہاں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہاں ہر کوئی بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، انہیں مصیبت سمجھ کر سر سے نہیں اتارتا۔ آپ کو پتہ ہے میں ابھی تک اپنی ماما سے بہت ناراض تھی مگر اب مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے تو مجھے پالا ہے ورنہ میرے ماں باپ تو شاید مجھے مار دیتے۔ افزا نے تلخی سے سر جھٹکا۔ حلیمہ کو ایک ہی لمحے میں بہت کچھ یاد آیا تھا، اس کے والد کے خیالات، زندگی بھر کی محرومیاں اور خلائیں۔ اگر حارث اس کی زندگی میں نہ آتا تو کیا وہ کبھی اس مقام تک پہنچ سکتی؟ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ مرد حقیقی طور پر مرد ہوتے ہیں مگر افسوس کہ ایسے مرد بہت کم پائے جاتے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ حلیمہ نے افسوس سے سر جھٹکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، میں صرف 3 سال کی تھی جب میرے ماں باپ نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وہ مجھے پالنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، انہیں فکر تھی کہ آخر میرا جہیز کون بنائے گا۔ میں تو بیٹی ہوں اور بیٹیاں سہارا کہاں بن سکتی ہیں۔ وہ رو دی تھی پھوٹ پھوٹ کر۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں روتے۔ حلیمہ نے تڑپ کر اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اس کے آنچل میں منہ چھپائے مسلسل سسک رہی تھی۔ فاطمہ وقتاً فوقتاً اسے یہ سب بتاتی رہتی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا نام ہے تمہارے والدین کا اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ میں خود ان کا گریبان پکڑوں گی۔ اتنی پیاری بچی کے ساتھ کوئی ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ نام پتہ نہیں مجھے، میں نے تو انہیں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایڈریس پتہ ہے۔ افزا نے فوراً اپنے بیگ سے فون نکالے اسے میسج دکھایا تھا۔ حلیمہ کو اگلی سانس نہیں آئی تھی۔ یہ اس کے مائکے کا پتہ تھا، اس کے گھر کا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ایڈریس کو دیکھے ہی چلی جا رہی تھی۔ تمہاری ماما کا کیا نام ہے؟ حلیمہ کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ فاطمہ غفران بلوچ۔ موبائل حلیمہ کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا تھا، چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا، اسے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ افزا کی گمشدگی کے بعد فاطمہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اسی نے تو انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ اب کبھی نہیں مل سکتی۔ یقیناً وہ کڈنیپ ہو چکی ہے۔ حلیمہ کے سابقہ شوہر اور سسر کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ مبہم سی امید تھی کہ شاید افزا ان کے پاس ہو مگر یہ امید بھی جلدی ختم ہو گئی تھی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ سب نے اس سانحہ کو قبول کر لیا تھا سوائے حلیمہ کے۔ کون سی ایسی نماز نہیں تھی جس میں اس نے گڑ گڑا کر اپنی بیٹی کو نہیں مانگا تھا۔ اس کی زبان تو ہر وقت افزا کا ورد کرتی تھی، اس کی آنکھیں تو ہر لمحہ اس کے غم میں ڈوبی رہتی تھی۔ آنٹی سنبھالے خود کو۔ حلیمہ کی بگڑتی حالت دیکھ وہ حد سے زیادہ گھبرا گئی تھی۔ میں کسی کو بلا کر لاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی حلیمہ نے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ کہیں مت جاؤ، میرے پاس رہو بس، تم میری افزا ہو، میری بیٹی ہو، میرے گھر کی روشنی ہو۔ فاطمہ میری بہن ہے۔ اس کا جسم ایک دم ڈھیلا پڑا تھا، آنکھوں میں بے یقینی کا تاثر ابھرا تھا۔ اگلے ہی لمحے اپنا آپ حلیمہ سے چھڑواتی وہ پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تم میری بیٹی ہو، میری آنکھوں کی روشنی ہو۔ حلیمہ نے قدم آگے بڑھایا تھا مگر افزا دبک کر فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ میں نے آپ سے اپنے ذاتی مسائل ضرور ڈسکس کیے ہیں مگر اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ میرے احساسات کا مذاق اڑائیں۔ میں مذاق نہیں اڑا رہی، سالوں پہلے میں نے کھو دیا تھا تمہیں۔ فاطمہ نے جان کر کیا یہ، اس نے مجھ سے میری اولاد چھین لی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بس کر دے، مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے۔ وہ چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ حلیمہ بھی آوازیں دیتے اس کے پیچھے گئی تھی۔ گیٹ پر صرف قدم نہیں رکے تھے بلکہ احنف صاحب کی سانسیں بھی رک گئی تھی۔ یہ ڈیرا ہے، اندر آؤ۔ اس نے اب ڈیرے کے اندر نہیں بلکہ قبر کے اندر ہی جانا تھا۔ یہ تو وہی لڑکا ہے جو ابھی یہاں سے بھاگا تھا۔ ایک شخص نے آگے بڑھتے فوراً سے گریبان سے اسے پکڑا تھا۔
کیا مطلب؟ حارث کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ چودھری صاحب کی لڑکی کو بھگا کر لایا تھا یہاں نکاح کرنے کے لیے؟ نہیں، میری تو 7 پشتوں میں بھی کوئی چودھری صاحب کو نہیں جانتا۔ آج کا دن ہی خراب تھا، بلکہ اس کی تو قسمت ہی خراب تھی۔ موت کے کنویں سے بچنے کے بعد وہ خود ملک الموت کے ساتھ چل کر واپس آیا تھا۔ کس قدر جلدی تھی اسے مرنے کی۔ کیا سچ میں تم اس لڑکی کو بھگا کر لائے ہو؟ حارث کی آواز قدرے اونچی تھی۔ وہ جتنا مرضی تحمل مزاج سہی، مگر تھا تو بلوچ ہی۔ اللہ کی پناہ، میں اسے کیسے بھگا کر لا سکتا ہوں؟ ہاں، البتہ وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے بھاگنے کے لیے پر تول رہا تھا، مگر اس کا گریبان اس وقت اس آدمی کی سخت گرفت میں تھا۔ اندر لے کر چلو اسے۔ حارث کے حکم پر وہ آدمی اب گھسیٹ کر اسے اندر لے کر جا رہا تھا۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے میرے ساتھ، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے اب دھمکی پر اتر آیا تھا، وہی دھمکی جو وہ آج تک سب کو دیتا آیا تھا۔ کون ہے بے تو؟ گیٹ سے اندر اسے لا کر چھوڑتے اس آدمی نے غصے سے پوچھا تھا، جبکہ حارث بالکل خاموش تھا۔ میں اینف میر احمد ہوں، میرا باپ ایک بہت بڑا آدمی ہے، اسے اگر پتہ چل گیا نا کہ کسی نے مجھے ہاتھ لگایا ہے تو جیل میں ڈلوا دے گا تم سب کو۔ شایان میر احمد نام ہے میرے باپ کا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے بڑے مغرور انداز میں دھمکی دی تھی۔ جواباً اسے زبردست تماچا پڑا تھا۔ تیرا باپ جو بھی ہو، یہ علاقہ ہمارا ہے اور یہاں پولیس بھی ہماری اور جیل بھی۔ اسے گردن کی پشت سے دبوچے وہ آدمی اب اسے گھسیٹتے ہوئے آگے لے جا رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ مسلسل مزاحمتیں کر رہا تھا، مگر اس کی ایک نہ سنی گئی تھی۔ اسے طبیلے میں لا کر پٹکا گیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، میں بے قصور ہوں، میں کسی کو بھگا کر نہیں لایا۔ سچ سچ بتاؤ، تم میرے باپ سے ملے ہوئے ہو نا؟ ساری ہیروگری تو ویسے بھی اڑن چھو ہو چکی تھی، اب صرف منتیں ہی باقی رہتی تھی۔ انکل میری بات کا یقین کرے، آپ تو مجھے بہت سمجھدار لگتے ہیں، میرا یقین کرے، وہ لڑکی میری دوست ہے، ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، یہاں سکھر کسی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ حارث کو دیکھتے ہی وہ اس کی طرف لپکا تھا۔ ان سب میں وہی اسے کچھ سمجھ بوجھ والا لگتا تھا۔ کسے ڈھونڈنے کے لیے آئے ہو؟ میری دوست کے والدین، انہوں نے بچپن میں اسے اس کی خالہ کے پاس چھوڑ دیا تھا، ہم تو انہیں تلاش کرتے کرتے یہاں تک آ گئے، ہمیں کسی نے غلط پتہ بتا دیا، یہ وہ گھر نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری دوست کے گھر والے اتنے جنگلی، میرا مطلب ہے کہ اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں؟ زبان تو ویسے بھی معصوم تھی، کہیں بھی پھسل جاتی تھی، مگر اس نے فوراً اس زبان کو جملے کی تصحیح کرنے کا حکم دیا تھا۔ سچ شکر کہ زبان سمجھ گئی تھی، نہ جانے سامنے والا شخص بھی سمجھا تھا کہ نہیں۔ نام کیا ہے تمہاری دوست کے والدین کا اور کہاں رہتے ہیں؟ نام تو نہیں پتا، ہاں مگر ایڈریس پتا ہے۔ اینف نے فوراً موبائل نکال کر اس کے سامنے کیا تھا۔ سچ شکر کہ افزا نے اسے میسج سینڈ کر دیا تھا، یہ تو اسی کا گھر کا پتہ ہے۔ مجھے نہیں معلوم، سچ میں یہی سینڈ کیا ہے، آپ چاہے تو میری دوست سے پوچھ لے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، لیکن تب تک تم یہیں رہو گے؟ ہاں ہاں، میں یہی ہوں، 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا مگر یہاں سے، مگر آپ اپنے آدمیوں سے کہہ دیں کہ مجھ غریب پر رحم کرے اور مجھے نہ ماریں۔ چہرے پر لاچاری ہی لاچاری تھی۔ حارث نے رحم کھاتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اینف کی بات کی تصدیق کے لیے اس نے حلیمہ کو فون کیا تھا تاکہ اس لڑکی سے پوچھ سکے، مگر فون حلیمہ نے نہیں بلکہ کسی بچے نے اٹھایا تھا، اور جو کچھ اس بچے نے کہا تھا اسے سنتے حارث کے اعصاب بالکل شل ہو گئے تھے۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہاں سے بھاگا تھا۔ حارث جب گھر کے اندر داخل ہوا تھا تو برآمدے میں بچوں کا جمگھٹا اکٹھا تھا۔ وہ بھاگ کر آگے گیا تھا۔ حلیمہ جی! وہ زمین پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے ساتھ ہی افزا بیٹھی تھی جس کا ہاتھ حلیمہ کی گرفت میں تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حارث کی آواز پر یہ جمگھٹا ہٹا تھا۔ آپ کی بیگم پاگل ہو چکی ہے، سنبھالیں انہیں۔ وہ اب بھی اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حلیمہ اسے چھوڑنے پر کسی صورت راضی نہیں تھی۔ حلیمہ جی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ حارث نے فوراً اسے پیچھے کی جانب کھینچتے کھڑا کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بھی وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ میں کہیں نہیں جانے دوں گی، میں اپنی بیٹی کو کہیں نہیں جانے دوں گی، یہ میری بیٹی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ وہ بالکل آپے سے باہر ہو گئی تھی، بس کسی طرح افزا کو اپنے آنچل میں چھپانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اسے چھین نہ لے۔ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ؟ حارث کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ پوچھیں اس سے، اس کا نام افزا ہے۔ حلیمہ جی ہوش کرے، صرف نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب فاطمہ نے کیا ہے، اس نے ہم سے ہماری بیٹی چھین لی۔ آپ کو یاد ہے وہ کیسے اسلام آباد میں ہر وقت ہمارے ساتھ رہتی تھی، اور اس نے تو کہا تھا کہ افزا اب کبھی نہیں ملے گی۔ حارث جی، اس نے مجھ سے میری بیٹی چھین لی، یہ سب اس نے کیا ہے۔ او پلیز بس کر دے، آپ کچھ بھی بولیں گی اور میں سن لوں گی۔ میری ماما کے خلاف ایک لفظ ہی بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ آپ میری ماں ہے؟ اور اگر کوئی ثبوت ہے بھی تب بھی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی، آنکھوں میں خون ہلکورے لینے لگا تھا۔ تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ایک کام کرو، تم فاطمہ کو کال کرو اور اس سے پوچھو کہ تمہارے والدین کا کیا نام ہے، ابھی پتہ چل جائے گا۔
اپنے آنسو رگڑتے حلیمہ نے فوراً کہا تھا اپنی بیٹی کو تو وہ کہیں نہیں جانے دے سکتی تھی، کسی قیمت پر بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، افزا نے فوراً فاطمہ کو کال ملائی تھی جو کہ بروقت اٹھا لی گئی تھی۔ فون اس نے اسپیکر پر رکھا تھا۔ افزا میری جان، شکر ہے تم نے مجھے کال تو کی۔ جہاں حارث فاطمہ کی آواز سن کر دنگ رہ گیا تھا، وہیں حلیمہ نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں۔ میں آپ کے پاس آ رہی ہوں ماما، مجھے یقین آ گیا کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ نے جو بھی کہا وہ ٹھیک ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے اتار دیا، وہ مجھے مارنے والے تھے۔ ہاں بالکل میری جان، ایسا ہی ہے، وہ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس لیے تو تمہیں میرے حوالے کیا۔ وہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، تم بس میرے پاس آ جاؤ، کچھ دن میرے ساتھ رہو اور پھر واپس کینیڈا چلی جانا۔ ٹھیک ہے ماما، مگر میری ایک شرط ہے، آپ کو مجھے میرے والدین کے نام بتانے ہوں گے۔ افزا میری بات ماما پلیز بس ایک بار بتا دیں، دوبارہ تنگ نہیں کروں گی۔ حارث اور حلیمہ، اس نے ناسمجھی سے نام لے لیے تھے۔ افزا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ اس بار اسکرین بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ حلیمہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور حارث کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ وہ اتنے سالوں بعد اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے۔ اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناؤں گی۔ مجھے کسی نے ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو بڑھا دیں، ایپیسوڈ بڑھا چاہیے، تو میں نے یہ ایپیسوڈ کو بڑا کر دیا ہے۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، اب کلائمیکس چل رہا ہے، سب کی ابھی جتنے بھی سسپینس ہے سارے اوپن ہو رہے ہیں، تو بس میرے ساتھ بنے رہیں۔ زیادہ ایپیسوڈ اب زیادہ نہیں بنیں گے، اب صرف 100 پیج ہی رہ گئے، 100 سے بھی کم، میں بھی 1-2 ایپیسوڈ اور بن جائیں گے، تو بس انشاءاللہ جانتے ہیں آگے کیا ہوگا۔ تب تک میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔